وسلم علی رسول الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وأيضا لما كان الناس مدنی الطبع۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان مدنی الطبع ہے۔ انسان مدنی الطبع کیا مطلب ہے؟ یکجا رہنے والی مخلوق ہے، ایک ساتھ رہتی ہے باہم معاونت کے اعتبار سے۔ ایک معاشرے میں یکجا اس لیے رہتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے لیے معاونت بنے، اور اس کی مثال انسانی جسم کے اعضاء ہے۔ یہ ہاتھ جو ہے یہ پیر سے مختلف ہے، پیر ہاتھ سے مختلف ہے، آنکھ ناک سے مختلف ہے، ناک کان سے مختلف ہے، کان ناک سے، منہ ان سارے اعضاء سے مختلف ہے، زبان ان سے بھی مختلف ہے، دانت بھی مختلف ہے، اور ان ساروں کے جو ہے کام بھی مختلف ہے۔ ہاتھ جو کام کرتا ہے وہ پیر نہیں کرتا، جو پیر کرتا ہے وہ ہاتھ نہیں کر سکتا، جو کان کرتا ہے وہ ناک نہیں، جو ناک کر سکتا ہے وہ آنکھ نہیں، جو آنکھ کر سکتا ہے وہ زبان نہیں، جو زبان کر سکتا ہے وہ دیگر اعضاء اور جوارح نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ سارے اعضاء جو ہے ایک جسم کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور یہ سارے اعضاء اسی جسم کی معاونت کے لیے ہیں، تاکہ یہ جسم، اب ایک چیز ہے یہ چیز کہیں پڑی ہوئی ہے، اس کے حصول کے لیے مجھے پیروں سے چلنا ہوگا، آنکھ سے دیکھنا ہوگا، اور عقل سے اس کا مجھے اندازہ لگانا ہوگا کہ یہ میرے کس کام آ سکتا ہے، اور ہاتھ سے مجھے اٹھانا ہوگا، اور پھر ہاتھ سے اس کو استعمال کرنا ہوگا، اور چکنے کی چیز ہے تو زبان سے چکنا ہوگا، کھانے کی چیز ہوگی تو دانتوں سے کھانا پڑے گا۔ لہٰذا مختلف ہونے کے باوجود بھی یہ سارے اس جسم کے معاونت کے لیے اور اس کی تقویت کے لیے ہے۔ ویسے یہ انسان جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس شہر میں، جس گاؤں میں، جس قریے میں، جہاں پر بھی رہتے ہیں، یہ انسان سارے ایک دوسرے کے معاون ہیں، اگرچہ وہ کام میں ایک دوسرے سے مختلف ہو، صلاحیتوں سے ایک دوسرے سے مختلف ہو سارے، لیکن چونکہ وہ انسان ہے اور مدنی الطبع ہے، یہ ایک دوسرے کی زندگی کے معاملات اور معمولات میں حائل جب ہوں گے تو یہ حدود سے متجاوز سمجھا جائے گا، اور وہ اگر ایک دوسرے کے معاون بنیں گے تو یہ انسانی دائرے کے اندر رہنے والا انسان ہوگا، اور اس پر انسانیت کا اطلاق ہوگا۔ یہاں پر اس عبارت سے حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نیز جب انسان مدنی الطبع واقع ہوئے ہیں تو ان کی معاشی زندگی باہمی تعاون و اشتراک کے بغیر ناممکن ہے۔ یعنی کوئی بھی انسان ایک دوسرے کے لیے کسی چیز کے اندر اگر رکاوٹ کا ذریعہ بنتا ہے تو پھر اس پر انسانیت کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تعاون اور باہمی اشتراک کو واجب قرار دے دیا ہے۔ یہ بھی واجب اور ضروری ہے کہ کسی کو بھی ایسی چیز سے الگ ہونے کا حق نہیں ہے جو تمدن میں داخل ہو، مگر کسی ایسے مجبوری کے وقت جس سے چھٹکارا ناممکن ہو۔ یعنی ایسا مجبوری کہ جس سے چھٹکارا ناممکن ہو، اس حالت میں بھی کوئی بندہ اپنے آپ کو بری ذمہ کہتا ہو تو یہ مجرم ہوگا۔ لیکن ایک بات یاد رکھی جائے کہ شریعت نے جو مال مباح سے فائدہ حاصل کرنے کی اجازت دی ہے، اس سے اقتناز و احتکار کی صورت میں ناجائز فائدہ حاصل نہ کیا جائے۔ یعنی جو بھی آپ کے پاس ہے اس سے آپ کا انتفاع ہو رہا ہے، آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے، ہم ان سے فائدہ لیتے ہیں، ہمارے پاس ایک چیز موجود ہے، لیکن اس چیز کی موجودگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس چیز کی موجودگی سے ہم دوسروں کی زندگیوں کو اجیرن بنائیں۔ اگر اس چیز سے لوگوں کی زندگیاں اجیرن بنتی ہے اور میں اس کا سبب بنتا ہوں، جیسے کہ آج کل موجودہ حالات میں 2008 میں بھی ہم نے یہ مشاہدہ دیکھا تھا۔ 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تھی، اور اس زمانے میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس سے پہلے قافلی کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ اب قافلی کی حکومت کے خاتمے کے بعد جب بعد میں تحقیق ہوئے ہیں تو کئی لاکھوں ٹن چینی کا بحران آ گیا تھا۔ کئی لاکھوں ٹن چینی قافلی کی باقاعدہ لیڈرشپ نے سٹاک کر دیے تھے اندر، اور وہ باہر نہیں چھوڑ رہے تھے، اس بحران کے بنیاد پر اس حکومت کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ان سے اپنے معاملات طے کرنے کے لیے۔ تو اس طرح کے جو وسائل لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، ان وسائل کو لوگوں کی زندگیاں اجیرن بنانے کے لیے استعمال کرنا، یہ حدود سے تجاوز اور ناجائز ہے، اور یہ جرائم میں شامل ہوتا ہے۔ ناجائز فائدہ حاصل نہ کیا جائے، کیونکہ اس طرح ایک طرف سرمایہ داری کے لیے راستہ صاف ہو جاتا ہے جو اسلام کی روح کے خلاف ہے،
دوسری طرف یہ دوسرے افراد کے لیے تنگی معاش کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے، اس سے معاشرے اور تمدن میں فساد پیدا ہوتا ہے، اور اسلام نے اور دین اور شریعت نے، قرآن مجید نے ہمیشہ ہر قسم کی فساد کا راستہ روکا ہے، چاہے وہ ادنا قسم کا ہو یا اعلیٰ قسم کا ہو، کیونکہ ادنا چیز جو ہے جب اس کے لیے راستہ کھلتا ہے تو پھر اس سے مزید بھی راستے کھلتے ہیں۔ اس لیے شاہ صاحب نے مال مباح سے فائدہ حاصل کرنے کی کچھ شرائط بھی بیان فرمائے ہیں، اور ان شرائط کے بیان میں اسی صفحے کے آخر میں مال مباح سے فائدہ حاصل کرنے کی یہ شرائط ہے کہ ایک فرد دوسرے فرد کے لیے معاشی تنگی کا باعث نہ بن جائے، اس طرح تمدن کو وہ فاسد کر دے۔ مال سے انتفاع کیسے حاصل کیا جائے؟ اب یہ آگے ہے، کسی کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، اس سے وہ انتفاع حاصل کرتا ہے۔ پہلے زمانے میں بھی ایک تصور تھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا اور سود کو حرام قرار دے دیا گیا تھا، تو ان کا بھی تصور تھا کہ انما البیع مثل الربا۔ عرب کے مشرکین کہتے تھے کہ یہ ہمارے جو خرید و فروخت ہم کرتے ہیں یہ بھی تو سود کی طرح ہے۔ اب یہاں پر ہم نے گلاس خرید لیا کسی سے اور پھر آگے بیچ دیا، یا ہم نے 100 روپے کا خرید لیا، آگے 110 کا بیچ دیا، تو ہمیں 10 روپے مل گئے اس میں۔ اب اگر میرے پاس پیسہ ہے تو میں نے 100 روپے کسی کو دے دیے اور اگلے دن جو ہے اس کے بدلے میں نے 110 وصول کر دیے، تو یہ کیوں غلط ہے؟ دونوں ایک چیز ہے۔ تو یہ اس زمانے میں ہے، لیکن اس زمانے میں اس چیز کو رد کر دیا گیا۔ بعد میں یہی تصور منتقل ہوا برصغیر میں، جب انگریزوں کی اقتدار آیا تو یہاں پر انگریزوں نے جب اپنے بینکنگ کا نظام قائم کیا اور اپنے کاروباری نظام کو یہاں لایا، تو یہاں پر بھی ہمارے پھر سے وہی پرانی پہلے گزری ہوئی اصطلاح آ جاتی ہے، علمی سرمایہ داریت کو حرکت میں لایا گیا، اور اس علمی سرمایہ داریت نے سود کے 2 شکلیں بیان کر دیے، بنا دیے۔ ایک اس میں کمرشل انٹرسٹ کا نام رکھا گیا اور ایک پر یوزری کا نام رکھ دیا گیا۔ کمرشل انٹرسٹ اس کو کہا جاتا ہے کہ لوگ بینک سے پیسے لے یا کسی سے پیسے لے متعین سود پر، اور اس کے بدلے میں وہ اپنا کاروبار کرنا چاہے، اس پر وہ پلاٹ لے لے، پھر اس کے اوپر وہ فلیٹ بنا دے، پھر وہ فلیٹوں کو بیچے، پھر اس پر کمائے، اور آگے جس سے اس نے پیسے سود پر لیے ہیں اس کو پھر اپنا منافع دے دے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ کمرشل انٹرسٹ جو ہے یہ جائز ہے، یوزری جو ہے یہ حرام ہے۔ سود کا اطلاق یوزری پر ہوتا ہے، اور یوزری کی تعریف انہوں نے یہ کی ہے کہ یوزری اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ لوگ روزمرہ کی ضروریات اور ذاتی صرف کے لیے اگر کسی کو سود پر پیسے لے لے۔ یہاں پر بھی غریب طبقے کو خوار کرنے کے لیے راستہ نہیں چھوڑا گیا کہ وہ زندہ بچے، سرمایہ دار کو جواز کا راستہ فراہم کر دیا، کیونکہ غریب کو زیادہ سے زیادہ اتنا لے گا کہ آج ان کے گھر میں بچے رو رہے ہیں، پیسے اس کے پاس نہیں ہے، تو کسی سے لے لیے کہ مجھے دے دینا 100 روپے، میں نے گھر کے لیے سبزی خریدنی ہے، اگر زیادہ مسئلہ ہے تو کل میں آپ کو 110 روپے دے دوں گا، تو یہ ذاتی صرف کے لیے اس کے ہو گئے۔ لیکن اس کو بھی حرام قرار دے دیا گیا، یوزری کے صورت کو حرام قرار دے دیا گیا صرف اور ذاتی ضرورت زندگی کے لیے، اور سرمایہ دار کے کاروبار میں اضافے کے لیے اور اس کو مزید سرمایہ دار تر بننے کے لیے کمرشل انٹرسٹ کے نام پر سود لینے کو جائز قرار دے دیا گیا۔ اور پھر جب آپ تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں، جس زمانے میں اس آیت کا نزول ہوا اور سود کو حرام قرار دے دیا گیا، اس زمانے میں یوزری کا تصور نہیں ہے، وہاں اس زمانے میں کمرشل انٹرسٹ ہی کا تصور ہے، کیونکہ جو بھی واقعات اور حالات ہے جو لوگ بیان کرتے رہے ہیں کہ ہم نے فلاں کو پیسے دیے اور پھر وہ جا کر اس پر کاروبار کرتے رہے اور پھر ہمیں ان چیزوں کے بدلے اتنی چیزیں دے دی ہیں، تو وہ ساری چیزیں کمرشل انٹرسٹ ہی کی شکل آتے ہیں۔ اس پر ایک ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے، ہندوستان کے کوئی ہے، مقالہ اس نے لکھا ہے، بڑا بہترین مقالہ ہے، اس حوالے سے بہت بہترین اس نے تحقیق کی ہے، اور ان سارے تصورات کا اس نے باقاعدہ قوی دلائل کے ساتھ اس نے جائزہ بھی لیا ہے، اور ان دونوں صورتوں کو اس نے مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ صورت نہیں چھوڑی ہے کہ سرمایہ دار کے لیے دروازہ کھلا رکھے علمی سرمایہ داریت کے ذریعے، اور غریب کا دروازہ علمی سرمایہ داریت کے ذریعے بند کرے۔
یہاں پر ہمارے کئی ساری چیزوں میں، یعنی غریب اگر غریب تر ہوتا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی تقدیر کا کانچا ڈال دیا جاتا ہے کہ تیرے تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے، جبکہ عمومی طور پر معذرت کے ساتھ قدرت ہے، قادر ہے، تقدیر ہے، اور یہ ساری چیزیں ہم معنی ہیں، مقدار ہے، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، یہ سارے ہم معنی چیزیں ہیں، لیکن یہاں لفظ تقدیر پر لا کر اس کو ایسی جگہ پر فٹ کر دیا جاتا ہے کہ عام طور پر غریبوں کے ذہن یہ بنایا جاتا ہے کہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ خدا کے طرف سے ہو رہا ہے، کسی سرمایہ دار اور کسی منصوبے کے نتیجے میں نہیں ہو رہا۔ ہمیں اسی طرح عالمی سطح پر بھی، نیشنل سطح پر اور انٹرنیشنل سطح پر، دونوں سطح پر اپنے مقاصد اور اپنے مستقبل سے غافل رکھ کر ایسی ہی مذہبی حربوں کے ذریعے ان چیزوں سے غافل رکھا جاتا ہے اور ان کے نتائج پر ہمیں مستقل بھگتنے پڑتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ انما البیع مثل الربا کی جو آیت آئی ہے، تو اس تصور کو اسی زمانے میں بھی رد کیا گیا تھا اور آج بھی اسی تصور کو شریعت رد کرتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں رکھی جاتی۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کے حوالے سے قرآن میں تقریباً مختلف صورتوں میں، یہ صفحہ 86 پر ہے، 32 آیات آئے ہیں، اور ان آیتوں میں خاص طور پر جو لفظ عفو کا ذکر ہے، عفو کے معنی صفحہ 87 پر وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، یعنی اس قسم کی جو آیتیں جہاں پر عفو ذکر ہو، جہاں پر حق کا ذکر ہو، جیسے کہ پچھلے آیتوں میں ذکر ہوئے ہیں، یہ سارے زکوٰۃ کے علاوہ کے ہیں۔ اب اس پر علامہ عبدہ جو مصر کے ہیں، وہ اس پر ایک عبارت پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں لفظ عفو کے، کہ عفو کے معنی ہے حاجت سے زائد اور فاضل مال۔ اکثر علماء کا یہی قول ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ العفو جد و جہد کی ضد ہے، یعنی وہ مال خرچ کریں جسے خرچ کرنا ان پر آسان ہو، جو انہیں اپنے اور اپنے اہل و عیال کی حاجت سے زائد اور فاضل میسر ہو۔ اسی طرح حضرت امام ابو عبید کتاب الاموال کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت کی ابتدائی عہد میں مسلمانوں کو جمع کیا اور ان سے سوال کیا، اس مال یعنی بیت المال سے خلیفہ کے لیے کتنا لینا جائز ہے؟ سب نے مل کر کہا کہ اس مال کو اپنی ضرورت اور اپنے اہل و عیال کی ضرورت کے لیے گزارا لینا چاہیے، اور اس کے جواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارے مال میں میرا اتنا ہی حق ہے جس قدر کہ یتیم کے ولی کو یتیم کے مال میں، یعنی یتیم ہے، اس کا کوئی پرورش کرنے والا ہے، اس کی مال کی نگرانی کرنے والا ہے، اس کو جتنی مقدار اپنے لیے خرچ کرنے کا اختیار ہے، کہتے ہیں کہ میرے لیے بھی اتنا ہی اختیار ہے تمہاری بیت المال میں سے، اگر مجھے حاجت نہ ہوگی تو کچھ نہ لوں گا، اگر حاجت مند ہوں گا تو دستور کے مطابق دوسروں کی طرح کھانے کے لیے لوں گا۔ اب یہاں پر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی نگران ہمارے بیت المال پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کتنا خرچ کرتے ہیں، وہ کس قدر لیتے ہیں، ان کی شے خرچیاں کتنی ہیں اور ان کی زیادتیاں کتنی ہیں۔ جیسے کل میں نے عرض کیا کہ ملک کی دیوالیہ ہونے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، ملک کے تباہ ہونے کی بھی بات ہو رہی ہے، ان کے خزانے خالی ہونے کی بھی بات ہو رہی ہے، اور دوسری طرف تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کی مہنگائی کے خلاف تحریک چلا کر حکومتی مناصب پر براجمان ہوئے ہیں، قوم کو مہنگائی سے نجات دلانے کے نام پر، لیکن پھر بھی 90 افراد کی کابینہ تشکیل دی ہے، اور 90 افراد کا اگر حساب کیا جائے تو اس کی تنخواہیں کتنی ہوں گی، ان کے ڈیزل اور پیٹرول کے اخراجات کتنے ہوں گے، ان کے دیگر کتنے خرچے ہوں گے، ایک ایک کے پروٹوکول میں کتنی گاڑیاں ہوں گی، ان کی مہمان نوازیوں میں کھانے کتنے قسم کے ہوتے ہیں، یہ تو اندازہ لگا لیا جائے۔ ایک کتاب میں نے کبھی پڑھا تھا، یہ غالباً شاید 1985-86 کا ہے، کہ 90 کا ہے،
کہ ہمارے ملک کا صوبائی سطح کا ایک وزیر جب باہر جاتا ہے تو اس کے وہاں کھانے کی یومیہ اخراجات کم از کم میرے خیال سے کوئی اس وقت الفاظ مجھے صحیح ان سے یاد نہیں آ رہے ہیں، یومیہ اس زمانے میں کوئی 4-4.5 لاکھ روپے تھے۔ اتنے اخراجات 1990 میں ہمارے ایک صوبائی سطح کی وزیر کے جب باہر جاتا ہے اس کے اخراجات اتنے ہوتے ہیں۔ 8 مہینے میں 17 عمرے ادا کرتے ہیں۔ اور پھر ہمارے وفاقی جو صدر اور وزیر اعظم تھے ان کے عمرے ہوئے تھے، کاف لیگ کے زمانے میں ایک عمرہ ہوا، پھر اس کے بعد جو ہے زرداری صاحب کے زمانے میں ایک عمرہ ہوا، پھر اس کے بعد ایک عمرہ ہوا۔ ہر عمرے نے کاف لیگ کے زمانے میں بھی تقریباً 2 وزرائے اعظم 3 وزرائے اعظم تبدیل ہوئے، ہر ایک کا جو ہے تقریباً 1.5 کروڑ سے زیادہ کے اخراجات تھے، اور ایک نے جو ہے چند کروڑ کم کر کے اپنے آپ کو کچھ دوسروں سے بہتر ظاہر کیا تھا۔ 1 کروڑ 15 لاکھ یا کچھ عمرے کے اخراجات ہوئے تھے ان کے۔ تو یہ صورتحال ہوتا ہے بیت المال سے خرچ کرنے کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور بھی واقعہ فرماتے ہیں کہ یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کتاب الخراج میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول فرماتے ہیں، خدا کی قسم اگر میں زندہ رہا تو اہل عراق کے بیوہ عورتوں کو ایسا چھوڑ جاؤں گا کہ میرے بعد کسی امیر کی محتاج نہ ہوں گی۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس طرح قسم کھاتا ہے تو اس قسم کا مقصد کیا ہے، یہ کہاں سے حاصل کرتا ہے؟ اس قسم کا مقصد یہ ہے جو اس سے پہلے صفحہ 87 پر حضرت عمر کا کتاب الاموال کے اندر ہے کہ فَإِنَّا لَوْ قَسَمْنَاهَا بَيْنَ مَنْ حَضَرَ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ لِمَنْ بَعْدَهُ کے الفاظ ہے کہ اگر مجھے پہلے سے ان چیزوں کا علم ہوتا تو میں یہ سارے مال ان لوگوں سے چھین کر ضرورت مندوں میں تقسیم کرتا۔ تو یہ اس بنیاد پر ہے، کوئی واسطہ کوئی ذریعہ نہیں ہے، کہیں IMF سے قرضے لینے کے حوالے سے نہیں ہے، نہ کہیں اور سے ہے۔ اس کے بعد ہم صفحہ 91 پہ آتے ہیں، یہاں پر حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رفاہیت بالغہ اور آرام پرستی کے افراط زیادتی کو حرام قرار دیتے ہیں۔ یہ اس کے تحقیق کے نتیجے میں حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کا یہ حتمی فیصلہ ہے۔ اسی طرح اتنا کثیر اور وافر مقدار میں سرمایہ جمع کرنا بھی ان کے نزدیک حرام تھا جو رفاہیت بالغہ یا حد سے زیادہ آرام پرستی کا موجب ہو۔ اس کی حرمت کو شراب کی حرمت سے بھی زیادہ مضر سمجھتے تھے، یعنی اس کو مضر شراب سے زیادہ اس لیے سمجھتے تھے کہ شراب پینے سے فرد خود حدود اللہ کو پامال کرتا ہے اور اپنی انسانی عظمت کو پامال کرتا ہے، انسانی وقار کو مجروح کرتا ہے، اور الہی حکم سے وہ روگردانی کرتا ہے، صرف نظر کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، وہ اپنے حد تک ہے۔ لیکن ان چیزوں میں حدود سے تجاوز کرنا یہ معاشرے پر زیادتی ہوتی ہے، معاشرے کی حق تلفی ہوتی ہے، اس لیے یہ شراب سے بھی بدتر مضر اس کو قرار دیتا ہے معاشرے کے لیے۔ یہ حرمت قواعد کی حرمت نہ صحیح، لیکن اخلاقی حرمت میں تو کسی کو بھی شک نہ ہوگا۔ حضرت الاستاذ مرحوم کے پیش نظر پیغمبر علیہ السلام اور ان کے برگزیدہ ساتھیوں کی سیرت تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ مذکورہ حرمت کی اہمیت تو اس وقت اور بھی بڑھ جاتی ہے جب قوم کی اکثر افراد محتاج اور مالی وسائل سے محروم ہوں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، جس مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نائب بنایا ہے اس میں سے محتاجوں پر خرچ کرتے رہو۔ یہاں پر ہم کئی سارے جگہوں میں حکم دیکھتے ہیں، لیکن پھر جب ہم حکم دیکھتے ہیں تو حکم کے ذریعے سے وہی بات آ جاتی ہے علمی سرمایہ داری، تو پھر ہم وہاں پر حکم کو بھی کئی سارے صورتوں میں کر دیتے ہیں، وہاں پر حکم وجوبی بھی کر دیتے ہیں اور حکم استحبابی بھی کر دیتے ہیں۔ یہ اصطلاحات ہمارے ہاتھ میں ہیں، ہم اس کو ایجاد کر دیتے ہیں کہ یہ مستحب کے درجے میں ہے، کوئی کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو نہ کرے۔
یہاں پر باقاعدہ اللہ رب العزت کی جانب سے یہ صراحت کر دی گئی ہے۔ اور پھر ایک اور روایت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو میں پہلے عرض کر رہا تھا اور میں نے کہا کہ بعد میں بتاؤں گا، وہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الاغنیاء وکلائی، کہ جو صاحب حیثیت اور ثروت ہے وہ میرے وکلا ہیں، والفقراء عیالی، اور جو ضرورت مند ہے یہ میرا کنبہ ہے۔ فَإِذَا بَخِلَ وُكَلَائِي عَلَىٰ عَيَالِي، جب میرے وکلا میرے کنبے پر بخل کرتے ہیں، لَأَذَقْتُهُمْ وَبَالِي وَلَا أُبَالِي، میں ان کو دردناک عذاب چکھاؤں گا اور مجھے اس عذاب پر کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ وکلا کا مقصد کیا ہے؟ وکلا کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ اس کو اپنے ضرورت سے زیادہ دیا گیا ہے وہ لوگوں کے لیے دیا گیا ہے، اب وہ لوگوں کو تلاش کرے کہ اللہ کے کنبے والے کون ہیں۔ اور پھر ہمارے یہاں عموماً یہ تصور ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے قبیلے کے فرد کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، اس کو مارے، اس سے جھگڑا کرے، اس کی جگہ پہ قبضہ کرے، تو یہ اپنے لیے معیوب بھی سمجھے گا اور اس سے خوف بھی ہوگا کہ ابھی اس کے قبیلے والے مجھ سے لڑیں گے بھی، مجھے ماریں گے بھی، تو یہ احساس تو اسے لائق رہتا ہے۔ لیکن ہم اتنے جرأت مند ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کنبے سے جب ہم صرف نظر کرتے ہیں، اس سے زیادتی کرتے ہیں، اس کے ساتھ لاپرواہی برتتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی فکر نہیں کرتے ہیں، تو ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ خدا ہمیں پکڑے گا، کیونکہ نعوذ باللہ خدا ہمیں اتنا مضبوط نظر نہیں آتا جتنا کسی فرد کا قبیلہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو یہ ہماری ایمانی کمزوریاں ہیں، اور ان چیزوں سے غفلت بھی ایمانی کمزوریوں کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری آیت ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے ہر مال میں اپنا نائب قرار دیا ہے، اصل ملکیت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ دوسری آیت میں ارشاد ہے وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم، یہاں پر مزید صراحت کر دی گئی ہے، اور تم حاجت مندوں کو اللہ کے اس مال سے دیا کرو جس کو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ یعنی یہاں پر انسان کا وہ تصور کہ میرا مال ہے، میری دولت ہے، میرا سرمایہ ہے، یہ میرا کے دعویٰ ہی سرے سے ختم ہو جانا چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو صرف اور صرف اللہ کا امین سمجھے۔ جیسے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی مجلس کے اندر غالباً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ فلاں کام پہ ہم جا رہے ہیں، جہاد کا یا کسی بھی معاملے میں اتنی ضرورت ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اعلان کر دیا کہ میں اتنا دیتا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ مزید تعاون فرمائے، تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اس نے بولا کہ میں مزید اتنا دیتا ہوں۔ پھر اس نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں اتنی ضرورت ہے، تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے دفعہ اٹھے، یہاں تک بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی 3-4 مرتبہ اترے، اور ہر دفعہ اگلی دفعہ سے زیادہ کا، یعنی پہلی دفعہ اگر 100 کا اعلان کیا ہے تو اگلی دفعہ 2 کا کر دیا، تو یہ 3 ہو گئے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد جب پھر اعلان کیا گیا تو اس نے ان 3 کے بدلے مزید 3 کر دیے، اس طرح ڈبل کرتے گئے وہ آگے۔ تو وہ اس نے اس مال کو اپنا نہیں بلکہ اپنے آپ کو اس مال کا نگران سمجھا، اور جب بھی ضرورت آئی تو اس نے اس سے کبھی بھی صرف نظر نہیں کی، نہ کبھی یہ سوچا کہ میرے پاس کچھ باقی نہیں رہے گا، میں کیا کروں گا۔ لہٰذا اس تصور کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور عام طور پر جو یہاں پر سرمایہ دار لوگ غریبوں کو دیتے ہیں وہ صرف اتنا دیتے ہیں کہ وہ صرف زندہ رہے۔ اور مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ نے ایک جگہ میں غالباً سورہ مزمل کی آیت ہے جس میں وہ قرآن مجید کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تبقی ولا تذر، کہ نہ وہ اسے چھوڑے گا نہ باقی رکھے گا، یعنی آخرت میں عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہوگی، یعنی نہ وہ باقاعدہ بچے گا، اس عذاب سے چھٹکارا پائے گا، اور نہ وہ اس عذاب میں جو ہے زندہ رہ پائے گا، یعنی بین بین رہے گا اس طرح۔ اس کے بارے میں پھر تفسیر جب وہ کرتے ہیں مولانا سندھی رحمہ اللہ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ عذاب ہر اس بندے کے لیے ہے جس کا روش انسانی دنیا کے اندر لوگوں کے ساتھ ایسا ہو کہ وہ لوگوں کو اس روش کے ساتھ رکھے کہ نہ وہ اس عذاب سے مستقل چھٹکارا پا سکتے ہوں، نہ اس میں وہ زندگی جی سکتے ہوں۔ تو ہمارے یہاں جو بھی معاونت کی شکلیں ہیں جن کے سرمایہ دار معاونت کہتے ہیں، اس معاونت کی جو کہتے ہیں کہ ہم نے
اتنی بڑی فیکٹری بنائی اور اتنے ہزاروں لوگوں کو ہم نے روزگار فراہم کیا، نہیں، بلکہ وہ اتنے ہزار لوگوں کو مستقل گروی رکھتے ہیں، اور اس لیے گروی رکھتے ہیں کہ نہ وہ مستقل زندگی جی سکے اور نہ وہ مر سکے، اس حالت میں اس کو رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سزا ہر اس فرد کے لیے ہے جنہوں نے اللہ کے بندوں کے ساتھ ایسا ہی روش رکھا ہو دنیا میں۔ تو یہاں پر وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، یہاں پر یہی تصور ہے کہ تم اس مال میں سے خرچ کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، یعنی وہ تصور جو قارون نے پیدا کیا تھا کہ یہ میں نے اپنے علم اور اپنے کمال سے حاصل کیا ہے، تو جیسے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مال سمیت ان کو دنسا دیا تھا کہ اگر تمہارا کمال یہ ہے کہ مال بھی تم نے کمایا ہے، یہ سارے اونٹ بھی تمہارے ہیں، خزانے بھی تمہارے ہیں، تو پھر اب اس خزانے کو بھی بچاؤ اور اپنے آپ کو بھی بچاؤ۔ اگر اتنے کمال کا مالک ہو تو پھر یہ کمال بھی کر سکو گے، لیکن وہ ایسے کمال کو ظاہر نہیں کر سکا۔ اور دوسرا یہ تصور بھی لوگوں کو بتانا تھا کہ یہ مال جمع کرنا اور مال کا مالک بن کر اس پر سانپ کی طرح بیٹھ جانا، یہ کوئی کمال نہیں اور کوئی ہنر نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اہمیت اور حیثیت ہے، اور اس کا انجام یہ ہے، اور وہ انجام دکھایا۔ تو یہاں پر اسی تصور کو رائج کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر مال کے بارے میں اپنی اہمیت بتائی تھی اور اپنے طاقت کو اجاگر کیا تھا، یہاں پر بھی یہی طاقت اجاگر کرنا چاہتے ہیں کہ جو بھی تمہارے پاس ہے وہ میرا ہی ہے، تیرا نہیں ہے، تجھے میں نے نوازا ہے، اب تو بھی میری اس صفت کو عملی جامہ پہنا کر دوسروں کو نوازو، تاکہ جب تم دوسروں کو نوازو گے تو میری مہربانی اور کرم مزید جوش میں آئے گا، میں آپ کو مزید بھی نوازتا رہوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اپنے ان معاملات پر نظر بھی رکھ سکے اور اس پر مزید تحقیق بھی کر سکے اور ان تصورات کو تبدیل بھی کر سکے، جو حقیقی تصور ہے ان کو رائج بھی کر سکے حقیقی تعلیمات کی روشنی میں، کیونکہ قرآن مجید نے ہماری زندگی ہمارے اختیار میں نہیں چھوڑی ہے، ان لوگوں کی خاص طور پر جنہوں نے ایمان کے ذریعے اللہ کے ساتھ زندگی کے تمام مال و متاع اور اپنے جان کے ساتھ سودا کیا ہے۔ جب سودا ہو جاتا ہے تو پھر سودا دو قسم کی ہے، ایک سودا یہ ہے کہ کوئی خرید کر لے جائے، اور ایک سودا یہ ہوتا ہے کہ وہ خرید کر کسی کو کہتے ہیں کہ جب بھی ضرورت مند آئے اسے دیتے رہو۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے جان اور مال ہم سے خرید لیا ہے، اور اب ہمیں یہ کہا ہے کہ جدھر میں بتاؤں وہاں صرف کرو۔ اب یہ سارے بتائے ہوئے جگہ ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جو باقاعدہ متعین مقدار ہے وہ تو ہم دیں گے، اس کے علاوہ دینے کے لیے تیار نہیں، تو یہ غلط ہے۔ اور اس متعین مقدار کا مقصد یہ ہے کہ کسی دکاندار کے پاس کوئی بندہ کچھ اناج خرید کے رکھے اور کہے کہ فلاں نوعیت کا بندہ آئے تو اسے اتنا دے دینا، اور اگر فلاں آئے تو اس کو اپنے ثوابدید پر دیتے رہنا۔ تو یہ دونوں فرق ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ متعین مقدار ہے کہ اگر ایسی کیفیت کا بندہ آئے تو یہ دے دینا، اتنے مقدار میں ہر چیز، اور اگر وقتی ضرورت مند ہو، باقی مستقل ضرورت مند نہ ہو، تو جب بھی آپ اس کو دیکھو تو اتنا اسے دیتے رہو۔ یا پھر لوگ منشی بچھاتے ہیں کہ اگر فلاں بندہ آ گیا تو اسے اتنا دے دینا، باقی جو بھی آتے رہے اسے اتنا دیتا رہنا۔ تو منشی یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ میرا مال ہے، اب میں جس کو متعین کیا ہے اسے دوں گا، باقی کو نہیں دوں گا، تو یہ اس کا ذاتی اور جبری تصرف سمجھا جائے گا۔ تو ہماری کمائی میں بھی جو ہم ناجائز تصرفات کرتے ہیں، یہ تصرفات ہمارے لیے روز محشر ہلاکت کا ذریعہ بنے گا اور تباہی کا ذریعہ بنے گا۔ اور اگر کبھی حقیقی ریاست وجود میں آئے جس پر باقاعدہ ریاست کا اطلاق ہوتا ہو اور حکمرانوں پر واقعتاً حکمران اور امین کا اطلاق ہوتا ہو، اس کے پیش نظر ہم یہاں پر ریاستی مجرم بھی بنیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔